السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد آن گن لا تعداد درود و سلام ہوں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ہستی پہ، جس ہستی مقدس و مطہر کی محنتوں کوششوں اور کاوشوں سے آج اللہ خالق و مالک کی کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا. رحمت بخشش صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مرتبوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ ہم تک پہنچا. اے مولا کریم کروڑوں رحمت نازل فرما. علماء محدثین ائمہ کرام رحمہ اللہ تعالی
جن اللہ کے بندوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی ہی دیانتداری کے ساتھ ہم تک پہنچانے کا حق ادا کیا۔ عزیز بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، آج ہمارا نامہ خطبہ ہے رزق میں برکت کے اسباب کے حوالے سے۔ اس سے پہلے آپ 8 اسباب استعمال فرما چکے ہیں۔ رزق میں برکت کیسے آتی ہے؟ حلال طیب پاکیزہ رزق کیسے ملتا ہے؟ اس کے کون کون سے ذرائع ہیں؟ وہ 8 ذرائع آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ آج ہے نامہ ذریعہ، نامہ سبب، جس کے ساتھ رب ذوالجلال والاکرام اپنے بندوں کی زندگی کو خوبصورت بنا دیتے ہیں، اور اللہ کریم بندے کی زندگی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو فقیری سے امیری کی طرف لے آتے ہیں، قسم کرسی کے حالات سے نکال کر اللہ آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں، اور مالک کائنات اپنا خاص کرم اور اپنا فضل ہم لوگوں پہ فرما دیتے ہیں۔ وہ نامہ سبب ہے نکاح کرنا۔ نکاح کرنا رزق میں بڑھوتی، حلال پاکیزہ رزق کے ذرائع کا آسان ہو جانا۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ جو لوگ اپنی پاک دامنی کو، اپنی عفت کو مجروح نہیں ہونے دیتے اور اپنے جسم کی حفاظت کرتے ہیں، نکاح کر کے اپنے آپ کو صاف شفاف رکھتے ہیں، میں رب ذوالجلال والاکرام کا وعدہ ہے ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہیں اللہ کہتے ہیں میں رب نے اپنے فضل سے غنی کر دوں، اپنے فضل سے غنی کر دوں۔ نکاح کریں، شادی کریں، دین اسلام نے اس پہ بڑا زور دیا، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کو پڑھیں، آپ کی سیرت کا مطالعہ کیجئے۔ جہاں میرے محبوب اپنے لیے اور بڑی ساری دعائیں کیا کرتے تھے، وہاں ایک دعا آپ کی زندگی کی یہ بھی ہوا کرتی تھی، اللہم انی اعوذ بک من شر المنی، اے اللہ میں منی کے شر سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اتنا بڑا شر ہے، اتنا بڑا شر ہے کہ بڑی بڑی عزتوں والوں کو روند کے خاک میں ملا دیتا ہے۔ یہ بڑی جامع دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر المنی، اے اللہ اس پانی کے شر سے بھی مجھے محفوظ کر۔ یہ کل کی بات ہے، ایک بوڑھا سا آدمی، مجھے اس کی ویڈیو ایک آدمی دکھا رہا ہے، اس کو ایک نوجوان اور ایک لڑکی اسے مار رہے ہیں، تھپڑ مار رہے ہیں، ساتھ گالیاں دکھا رہے ہیں۔ یہ اتنا بڑا شر ہے، یہ اتنا بڑا شر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں یہ دعا فرماتے ہیں؟ اسے تھپڑ مار رہے ہیں، ساتھ گالیاں نکال رہے ہیں، فون پہ اس لڑکی سے اس نے گفتگو غلط قسم کی، اس لڑکی نے ریکارڈر کر کے اپنے شوہر کو سنائی، اب دونوں نے ان کو بلا کے اس بابے کو مارا بھی، پٹائی بھی۔ کیا پلے رہا ان لوگوں کے؟ اللہ کی قسم، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نے اتنی ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اتنی رہنمائی، کوئی زندگی کا زاویہ، کوئی زندگی کا پہلو ایسا نہیں جس میں کوئی تشنگی چھوڑی ہو۔
ہر چیز کو بالکل واضح کر دیا، اوپر کر دیا، بیان کر دیا ہے تاکہ کسی پہ کوئی بات مخفی نہ رہے۔ اب یہ کتنی جامع ترین دعا ہے، اگر بندہ اپنے اللہ سے یہ دعا کرتا رہے تو کتنا بندہ محفوظ رہے گا۔ اب معاشرے میں کیسے کیسے اسکینڈل آپ کے سامنے آتے ہیں، اخبارات پہ، سوشل میڈیا پہ، کیا ہے یہ سارے کا سارا اسی کا ہی چور ہے۔ وہ میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے رب کا وعدہ ہے، فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمُ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اپنے بچوں کی، اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرو، اپنی شادیاں کرو، کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ حاجت ہیں، اگر آپ کو ضرورت ہے، شادی کرو، اپنے جسم کو پاکیزہ رکھو، زناکاری اور بدکاری کی گندگی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، اس تعفن سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے، لعنت فرمائی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے فرمایا جو بوڑھا زانی ہے، بوڑھا زانی اسے رب ذوالجلال والاکرام کے محبوب نے اس پر لعنت۔ آپ اندازہ تو کریں کتنے کتنے بڑے گناہ ہیں، کتنے کتنے بڑے جرائم ہیں۔ جو بندہ سود کھاتا ہے، فرمایا وہ اپنے رب کے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ وعیدیں سنائی ہیں اور بڑے بڑے گناہ ہیں جن کی وعیدیں سنانی ہیں، لیکن زنا ایک ایسا جرم ہے کہ جس جرم کی پاداش میں اسے زندگی گزارنے کا حق نہیں دیا جاتا۔ اگر شادی شدہ ہے، دین اسلام نے رحمت للعالمین سے بڑھ کر کسی کی زبان نرم ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی اخلاق کا پیکر ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کسی کے اندر گرمی کا گوشہ زیادہ ہو سکتا ہے؟ رحمت للعالمین جہانوں کے لیے جس ذات کو رحمت بنا کے بھیجا، اس رحمت نے یہ پیغام دے دیا، شادی شدہ اگر زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، رب ذوالجلال والاکرام اسے زندگی گزارنے کا حق سلب کر رہے ہیں، اللہ اسے حق چھین رہے ہیں، واپس دے رہے ہیں، اسے کوئی زندگی گزارنے کا حق نہیں ہے۔ اور اب اسے مارنا کیسے ہے؟ اسے زمین میں گاڑ کر پتھر مار مار کے اسے مارو تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے عبرت بن جائے کہ زناکاری اور بدکاری کتنا بڑا جرم ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ثلاثۃ حق علی اللہ ان یغنیہم اللہ من فضلہ۔ تین بندے ایسے ہیں کہ جن کا رب ذوالجلال کی ذات کے اوپر حق ہے کہ اللہ رب العزت ان بندوں کو غنی کر دے۔ کتنے بندے؟ تین بندے ایسے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت فرماتا کہ ذات کے اوپر حق ہے کہ اللہ ان کو غنی کر دے اپنے فضل۔ سب سے پہلا بندہ کون ہے؟ المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنے والا، اپنے آپ کو رب کی رضا کے لیے پیش کرنے والا، میدان کارزار میں دشمن کے خلاف سینہ صبر ہونے کے لیے اپنے گھر سے نکلنے والا۔ فرمایا رب کی ذات پر حق ہے کہ اللہ اسے غنی کر دے۔ نمبر 2، وہ غلام المقاتب الذي يريد الاداء۔ اب تو غلاموں کا وہ نظام نہیں رہا جو پہلے نظام تھا۔ غلام اپنے آپ کو آزاد کروانے کے لیے کچھ مال دیتا اور اپنے مالک کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا کہ میں نے اتنے عرصہ میں آپ کو اتنے پیسے دینے اور پھر آپ نے مجھے آزاد کر دینا ہے۔ وہ غلام کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے آزادی حاصل کرنے کے لیے اور وہ اس کو پیسے ادا کرتا رہتا ہے۔ فرمایا اللہ کی ذات پر حق ہے کہ اللہ اس غلام کی مدد۔ تیسرا وہ شخص الناکح الذی یرید العفاف،
میرے محبوب نے فرمایا وہ شخص جو نکاح کرنا چاہتا ہے اور نکاح کے لیے اس کی سوچ فکر یہ ہے یا اللہ مجھے زنا کاری اور بدکاری کی گندگی سے بچا لے، اور اللہ میں اپنے جسم کو صاف رکھنا چاہتا ہوں، عفت پاک دامنی طہارت کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اے میرے مولا میرے ساتھ آسانیوں والے معاملات فرما دے۔ فرمایا اس نکاح کرنے والے شخص پر بھی اللہ پر حق ہے کہ اللہ اس بندے کو غنی کر دے گا، اللہ فقیر ہی نہیں رہنے دے گا۔ یہ پہلے میں نے سورۃ النور کی آیت کریمہ پڑھی ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ غلام ہوں لونڈیاں ہوں، فرمایا ان کے نکاح کر دو، إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ غنی نہیں ہے، مالدار نہیں ہے، فقیر ہے، فقر ہے، تنگ دستی ہے، قسم کرسی کے حالات ہیں، يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ رب العزت نے اپنے فضل کے ساتھ غنی کر دے گا۔ اب سائیڈ افیکٹ دیکھیے گا کس قدر اس کے سائیڈ افیکٹ ہیں، کس کے؟ زناکاری اور بدکاری کے۔ کلیات صدق میں سے ایک یہ ہے کہ حفظ النسل، یہ بہت بڑا اصول ہے دین اسلام کے اندر۔ کلیات صدق، ان کلیات صدق یعنی 6 کلیات کو بیان کیا گیا، ان میں سے ایک ہے حفظ النسل کی حفاظت کرنا۔ یورپ نے اس معاملے کو بے ہم چھوڑ دیا، آج ان کے معاشرے کے اندر زناکاری، بدکاری اور حرام زدگی اس قدر عام ہو چکی ہے، 95% بچے حرام کے پیدا ہو رہے ہیں، 95% بچے حرام کے پیدا ہو رہے ہیں، بغیر نکاح کے پیدا ہو رہے ہیں۔ اس معاشرے پہ اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ اب آپ کے ذہنوں کے اندر ایک سوال یہ بھی آئے گا، وہ بڑے مالدار میں، میرے بھائیوں اس کا میں نے جواب پچھلے خطبے میں دیا، یہ صرف دنیا کی حد تک ہے، لا خلاق لهم فی الآخرہ۔ اللہ نے اہل ایمان کو قرآن کریم میں بار بار یہ کیوں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا؟ اس آمنوا میں اہل یورپ شامل ہیں جو ایماندار نہیں ہے، یورپ میں کافر شامل ہیں، عیسائی شامل ہیں، یہودی شامل ہیں، وہ نہیں شامل۔ الدنیا سجن المومن وجنت للکافر، فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، ادھر سے بھی پابندی ادھر سے بھی پابندی، لباس میں پابند، کھانے میں پابند، رہن سہن میں پابند، چلنے پھرنے میں پابند، نگاہیں آوارہ نہیں چھوڑ سکتا، کان آوارہ نہیں سن سکتے، زبان آوارہ نہیں بول سکتی، قدم آوارہ نہیں چل سکتے، ہاتھ آوارہ نہیں پکڑ سکتے، اللہ کے ہر حال میں پابند ہے، جو مومن کا ہر عزت اللہ کا پابند ہے۔ یہ اس کی قید ہے، یہ اس کی قید ہے۔ کافر ان چیزوں کا پابند ہے؟ کافر نہیں پابند۔ فرمایا اس میں تمہارے رب کے تمہارے ساتھ وعدے ہیں، یقولوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، فقیر ہے، تنگیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، نکاح کرو، پاک دامنی طہارت بچو بدکاری سے، اللہ تمہارے مالوں میں برکت عطا کر دے گا، اللہ تمہیں صاف شفاف اور خوبصورت زندگی عطا کرے گا۔ سائیڈ افیکٹ کتنے، اس کے فوائد کیا ہیں، آپ اندازہ کریں زناکاری اور بدکاری کتنا بڑا جرم ہے، گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لیحرم من الرزق بذنب یصیبہ، بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، گناہوں کی وجہ سے بتدریج اس کا رزق کم ہوتا ہے، بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، بتدریج اس کے گھر کے حالات خراب اور بگڑتے جاتے ہیں، پریشانیاں، آزمائشیں، دکھ، مصیبتیں اس گھر کے اوپر مسلط ہوتے رہتے ہیں۔ دین اسلام نے شادی پہ کیوں اتنا زور دیا ہے؟ بچہ بالغ ہو جائے، بچے کا بالغ ہو جائے تو اس کو کیا کر دو، اس کے نکاح کر دو، شادی کر دو۔ اب ہمارا بچے 27 سال کے ہو، 28 سال، 30 سال کی عمر آج کل ایوریج چل رہی ہے نکاح۔ عمومی طور پہ ہمارے پاکستان میں یہ حالات ہیں۔ پرسوں کی بات ہے، مجھے فون آیا، ہمارے لیے کچھ اچھا ہو تو بتلانا۔
میں نے پوچھا بیٹی کی عمر کتنی ہے؟ بیٹی کی عمر 27 سال ہو گئی ہے۔ اب 27 برس کی عمر میں جس بچی کا نکاح ہو رہا ہے پھر پریشانیاں کیسے بڑھتی ہیں؟ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں نا، ابھی بھالے نہیں ہوتے ہیں، ان کا نکاح کر دیا جائے، ان میں وہ سینس وہ حالات نہیں ہوتے جو بڑے ہو کے ہو جاتے ہیں۔ 27 سال 28 سال کی عمر ہو گئی، اب اس بلوغت کے ایام میں جہاں کہیں سوچ فکر بڑی وہاں سوچ بنا لی۔ اب باپ کہتا ہے میں نے یہاں نہیں نکاح کرنا، بھائی کہتے ہیں ہم نے یہاں نہیں کرنا، پھر کیا ہوتا ہے؟ قدر و غلط کری ہوتی ہے، پریشانیاں بڑھتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں۔ بچی نے اپنی مرضی سے نکاح کروایا، باپ کی نہیں مانی، بھائیوں کی نہیں مانی، اب بھائی کہتا ہے ساری زندگی ہم نے اسے ملنا نہیں، کیوں نہیں آپ نے ملنا اس سے؟ اگر 27 سال 28 سال کا بچہ آپ بنا کر کے اس کی شادی کر رہے ہیں، آپ نے 15 سال اسے آزمائش میں ڈالا ہے، 15 سال آزمائش اتنی بڑی جس آزمائش سے رب کا نبی کہہ رہا ہے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اس آزمائش سے اللہ کے نبی سے بڑھ کر کون شامل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کسی کا صبر ہو سکتا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من شر بلیت، اے اللہ اس پانی کی شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اوپر سے ہمارے حالات ایسے، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں کو ایجوکیشن سسٹم ہے، مخلوط تعلیم ہے، مخلوط ماحول ہے، پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے بچ جائیں گے؟ پھر ہم نے بچیوں کو پڑھانے کے لیے لاہور یونیورسٹی، چائنا کی یونیورسٹیاں، جناب انگلینڈ یونیورسٹیاں، پتہ نہیں کون کون سے ملک میں اپنی بچیوں کو بھیج رہے ہیں۔ خاص بچیوں کی بات کر رہا ہوں، بچیاں تو ہیں ہی، بچیوں کو بھی، اور بڑے بڑے سیانے سمجھدار حاجی نمازی بندے، اکیلی بیٹی چائنا جا رہی ہے ڈاکٹر بننے کے لیے، انگلینڈ جا رہی ہے، جاپان جا رہی ہے۔ اس معاشرے کے کس کس زخم کے اوپر آتا ہے، کس کس زخم پہ مرم پٹی کی جائے؟ ہر رگ دکھتی ہے، جس رگ پہ ہاتھ آتا ہے وہی رگ۔ تعلیم کے نام پہ ہمارے معاشرے کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے، تعلیم کے نام پہ ہمارے بچوں کے دین کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ یہ پچھلے میرے خیال میں ایک ہفتہ ہوا ہے، مجھے کاموں کی کہ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا فون آیا، مجھے کہنے لگے حافظ صاحب فلاں بندہ بڑا شریف آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ کو بھی جانتا ہے، آپ کے بھی بڑے ریلیشن ہیں، اس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے، تو 3 طلاقیں دے دی ہیں لڑکے نے، سلو کروا دی۔ میں ان کے گھر گیا سنو کے لیے، اب اس بیٹی نے پی ایچ ڈی کیا، بیٹی نے پی ایچ ڈی کیا، اب میں سوچ رہا تھا، اس کے شوہر سے بھی میری بات ہوئی، اس کا شوہر میرے پیچھے جمعہ پڑھتا، وہ لڑکا جس کے ساتھ اس بچی کی شادی ہوئی، اس لڑکے کو جو اعتراض ہے، اس بچے کو جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اسے کسی غیر لڑکے کے ساتھ دیکھا ہے، میں کیسے اس کو اپنے پاس رکھ سکتا ہوں؟ اس سے کہتا ہوں فون چھوڑ دو، وہ فون بھی نہیں چھوڑتی۔ حافظ صاحب آپ مجھے بتائیں کیا دین اسلام مجھے اس کی اجازت دیتا ہے؟ یعنی آپ اندازہ کریں کہ پی ایچ ڈی، اس پی ایچ ڈی کو آگے جو پڑھا ہے جس پی ایچ ڈی نے زندگی گزارنے کا طریقے اور سلیقے نہیں بتائے، اس تعلیم کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ جس تعلیم نے صاف شفاف زندگی نہیں دین کو دینا، اس تعلیم کا کیا فائدہ ہے؟ آپ کو میں نے ایک واقعہ خطبے میں سنایا تھا، ایک بکریوں کا چرواہا بکریاں چرا رہا ہے اور اسے کہا جا رہا ہے آپ ایک بکری ہمیں دے دو، نؤتی کا لحمہا و ثمنہا، آپ قیمت بھی دیں گے گوشت بھی دیں گے۔ اس نے کیا کہا؟ انہا لیست لی بغنم انہا غنم سیدی، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ میرے سردار کی ہیں۔ اس نے کہا تیرا سردار کون سا دیکھ رہا ہے؟ کہا سردار تو نہیں دیکھ رہا، وَهُوَ رَافِعٌ إِصْبَعَهُ إِلَى السَّمَاءِ، اپنی انگلی کو آسمانوں کی طرف اٹھا کے کہتا ہے اَيْنَ اللَّهُ، وہ بکریوں والا تو نہیں دیکھ رہا لیکن آسمانوں پہ عرش مولا کا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ الفاظ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنے،
تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا مدینہ تک روتے آئے اور ان کی زبان پہ صرف ایک ہی کلمہ تھا، مورخین نے لکھا ہے ایک ہی کلمہ تھا صرف، وہ کیا تھا؟ قول الرائی این اللہ، جو اصل میں جس وجہ سے میں نے یہ واقعہ بطور استشراف پیش کیا تھا، قول الرائی این اللہ، وہ بکریوں کے چرواہے کی بات اللہ کہاں ہے؟ کوئی پڑھا لکھا بندہ بات کرے، تعلیم یافتہ بندے کی بات ہو، بات سمجھ آتی ہے۔ وہ یار اس بکریوں کے چرواہے کو رب نے نہیں سمجھے، بکریاں چراتا ہے لیکن اس کی تعلیم، اس کے رب کے ساتھ ڈر، اللہ سے تعلق، تقویٰ، للہیت، طہارت کا عالم یہ ہے کہ ان ریگزاروں کے اندر بکریاں چرا رہا ہے اور کہتا ہے عرش مولا پہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن پی ایچ ڈی کر کے بھی یہ بات سمجھ نہ آئی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ایف ایس سی کر کے بھی یہ بات نہ سمجھ آئی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ کتنی بڑی خیانت ہے، کتنی بڑی بددیانتی ہے۔ اگر ایسے ہی معاملہ ہو تو کیا اس بیٹی کی بددیانتی اور خیانت نہیں ہے؟ کیا فائدہ دیا اس پی ایچ ڈی نے، کیا فائدہ دیا اس مولانا صاحب کو، اس کے درس نظامی نے، اس کے وفاق المدارس نے، جسے یہ بات ساری زندگی نہ سمجھ آ سکی کہ آسمانوں میں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی قسم، جب بچے غلط کاریاں کرتے ہیں، بچوں سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، کیوں دین اسلام نے اس میں زور دیا ہے کہ اپنے بچوں کی نکاح جلدی کر دو۔ آج لوگوں نے ٹرینڈ بنا لیا ہے، سوچ فکر یہاں آ کے ٹھہر گئی، اور یہ ابھی تو بچے نے جو ہے نا اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے، ابھی تو ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے، بال سفید ہونا شروع ہو گئے، ڈاکٹر صاحب بن رہے ہیں، ابھی پڑھ رہے ہیں، ابھی شادی نہیں کرنی کیونکہ ابھی تعلیم مکمل نہیں۔ کون سی تعلیم ہے جو شادی سے روکتی ہے بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نکاح کرنے والا جو اپنے آپ کو گندگی سے بچانا چاہتا ہے، ثلاثۃ حق علی اللہ اولہم، اللہ کی ذات کے اوپر حق ہے کہ اللہ ان کی مدد کرے، اللہ ان کی مدد کرے، اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو پاک رکھنے کے لیے نکاح کرتے ہیں، اللہ ان کی مدد کرتا ہے، اللہ ان کو غنی بھی کرتا ہے، اللہ ان کے گھر کے حالات بھی بہتر کر دیتے ہیں، اللہ انہیں بچا بھی دیتے ہیں۔ پھر بچوں سے جب غلط کاریاں ہوتی ہیں تو اس کے اثرات کس پر پڑتے ہیں؟ کیوں جی؟ اس کے اثرات کس پر پڑیں گے؟ بچوں کی غلطیوں کے اثرات والدین پر پڑتے ہیں۔ مجھے معاف کرنا، ہمارے بچوں کی غلطیوں کے جتنے اثرات ہیں ان بچوں پر بھی پڑیں گے، ہمارے اوپر بھی پڑیں گے، ہمارے گھریلو زندگی میں بھی پڑیں گے، ہماری عالمی زندگی میں بھی پڑیں گے، ہمارے کاروبار کے اوپر بھی پڑیں گے۔ جب بچوں کی غلطیوں کی کیفیت یہ ہوگی تو پھر مجھے بتلائیں گھروں میں سکون کیسے آئے گا؟ بیٹیاں ہاسٹلوں میں رہ رہی ہیں، اپنی من مرضی کی زندگی گزار رہی ہیں، بیٹے اپنی من مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، جہاں ان کا جی چاہتا جاتے ہیں، بے پردہ ماحول ہے، آوارگی کی صورتحال ہے۔ اس آوارگی کے ایام میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے گناہوں سے غلطیوں سے بچ جائیں گے؟ یہ اس کو بڑا بھولا بالا اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، کہتا ہے بچ جائیں گے۔ اللہ کے نبی کی کیفیت یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی منتیں کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے اس کے شر سے بچا کے رکھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کا پیغام یہی ہے کہ والدین کی اللہ کی طرف سے یہ ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کی نکاح کرنے میں دیر نہ کیا کریں، نکاح کو آسان کریں، بچوں کی شادیوں میں جلدی کریں۔ جتنا آپ بچوں کی شادیوں میں جلدی کریں گے، مجھے میرے اللہ کی ذات کے اوپر یقین کامل ہے کہ میرا رب آپ کے لیے ہر طرح کی آسانیاں اور فراوانیاں کرتا ہے۔ کتنی ساری پریشانیاں ہم نے بنائی ہوئی ہیں، جہیز بنانا ہے، ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے جہیز کی تیاری کرتے کرتے بیچارہ تھک جاتا ہے،
اور بھائیو یہ جہیز کی لعنت سے بچاؤ اپنے آپ کو، بچو ان رسوم و رواج سے، اپنے بچوں کی شادیاں ان میں آسانیاں پیدا کرو، جتنی آسانیاں ہوں گی اتنی برکتیں زیادہ آئیں گی۔ میرے ایک دوست ہے مجھے کہنے لگے میں نے نکاح کرنا ہے وہاں پہ جہاں سے 1 روپیہ تک کا کوئی چیز میں نے وصول نہیں کرنی، اپنے گھر کے اندر سارا کچھ مکمل کر کے پھر نکاح کیا۔ بیٹی والا اپنے جگر کا ٹکڑا توڑ کے دے رہا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا دے۔ ایسے بھی لوگ ہیں انہوں نے گاڑی نہیں دی، انہیں طلاق دے دو۔ ماں باپ نے بچی کو طلاق دلا دی ہے کیونکہ گاڑی نہیں دی۔ یہ ستم نہیں کیا ہے؟ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کا کیا سلوک ہوگا؟ اور عبداللہ ابن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عجب تو کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عجب تو من لم یستغنی بنکاح، مجھے تعجب ہے، مجھے افسوس ہے، دکھ ہے ان لوگوں پر جو شادی کر کے غنا طلب نہیں کرتے، جو شادی کر کے رزق طلب نہیں کرتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں شادی کرنے کے ساتھ اللہ بندے کے رزق کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ کیسے؟ پہلے جب اکیلا تھا اس اکیلے کا نصیب دے رہا تھا، جب بیوی آئی ساتھ بیوی کے بھی نصیب دے رہے ہیں، ایک تھے 2 11۔ جب اللہ نے بیٹی بیٹا دے دیا پھر کتنے کے نصیب ہوئے؟ اور اگر تینوں کے نصیب میں کسی کا کچھ کم ہے، کسی کا زیادہ ہے، زیادہ بھی مل گیا کم بھی مل گیا، تو اب حالات بدلیں گے یا نہیں بدلیں گے؟ ہمارا اپنے رب پر یقین تو ہونا چاہیے، اپنے مالک پر ایمان تو ہونا چاہیے۔ اور مصنف عبدالرزاق میں ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، شکا رجل الی رسول اللہ الفقرہ، ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستی ہے، فاقہ ہے، پریشانی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ علیک بالباء، آپ نے فرمایا تیرے اوپر لازم ہے کہ تو نکاح کر، تیرے اوپر لازم ہے کہ تو نکاح کر۔ وہ صحابی رسول کہتا ہے کائنات کے اوپر میں نے شادی کر لی، اللہ کریم نے مجھے غنی کر دیا، مالدار بھی کر دیا، فقر و فاقے ختم ہو گئے، تنگ دستیاں ختم ہو گئی، زندگی بھی اللہ نے خوبصورت بنا دی ہے۔ ہماری پنجابی زبان میں ہم اسے کہتے ہیں کہ ٹانگے 2 پہیے، کتنا خوبصورت لگتا ہے جب دونوں میاں بیوی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ جب اکیلا ہے اور اکیلے بندے کو شیطان کو شکار کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کے سمجھایا، آپ نے فرمایا جو اکیلا رہتا ہے اسے ایسے ہی سمجھ لو جس طرح ایک بکری ریوڑ سے علیحدہ ہو جائے تو اس کو شکار کرنا، شیر چیتا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، کسی درندے اور بھیڑیے کے لیے اسے شکار کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جو اکیلے پن میں زندگی گزارتا ہے شیطان کے لیے اسے شکار کرنا بڑا آسان ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، بڑے سارے مسائل، بڑے سارے واقعات، بڑی ساری حدیثیں ہیں کہ شادیوں میں جلدی کرو، اللہ تمہیں غنی کر دے گا، اللہ تمہارے گھر کے حالات بہتر کر دے گا۔ ایسے بھی لوگ ہیں، میرے ایک دوست ہیں آج ہی میرے پاس آئے تھے پنو آکل کے، وہ ہمارے پاس سعادتآباد میں، جب میں سعادتآباد پڑھتا تھا، پڑھنے کے بعد میں نے وہاں پڑھایا بھی، وہاں پڑھاتے بھی تھے۔ اب یہ ادھر پڑھ رہے تھے، ان کی شادی ہو گئی، ابھی ان کی 40 سال عمر ہے اور ان کی بیٹی کو اللہ نے اولاد دے دی۔ اگر ٹائم پہ بچوں کی شادیاں کی جائیں تو اس سے بڑے سارے فوائد ہیں۔ میرے پاس ٹائم نہیں ورنہ میں آپ کو فوائد بیان کروں، کتنے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ سے سن لو، جب بندے کی خود ابھی جوان ہے، اولاد بھی جوان ہو گئی ہے، اولاد ساتھ مل گئی ہے، کتنا خوبصورت لگتا ہے بندہ۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خود بوڑھا ہے، کیا اگر فوت ہو جائے اور بچوں کو کیا میسر آئے گا، کیا بنے گا بچوں کو؟
میرے بھائیوں اپنی اولادوں میں ترس کھائیں، ایک تو یہ گناہ سے بچائیں. آج اپنے مالک سے وعدہ کر لو اللہ کے گھر میں، یا اللہ مجھے تو نے توفیق عطا فرما دی، آج میں نے سن لیا، تیرے رسول کے فرامین سن لیے، تیرے قرآن کی آیات و بینات سن لی، انشاءاللہ میں نے اپنے بچوں کے نکاح جلدی اپنے بچوں کو گناہ سے بچانا ہے. اگر آپ کو لیٹ کر دیا گیا آپ کے والدین کی طرف سے، اس میں قصور آپ کے والدین کا ہو سکتا ہے، لیکن اب آپ تو اپنی اولاد کے لیے قصور نہ کریں، آپ تو جلدی کریں ان کی شادیوں میں. جب آپ اپنی اولاد کی شادیاں جلدی کریں گے، بچوں کی وہ برائی سے بچ جائیں گے، بڑی ساری پریشانیوں سے بچ جائیں گے. بچیاں گھروں سے بھاگ جاتی ہیں، گھروں سے بھاگتی ہیں، پھر کیسے کیسے دل کو دکھا دینے والے جگر سوز واقعات رونما ہوتے ہیں. پھر سوالیہ نشانوں پہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ سوال لکھے جاتے ہیں، ارمان میں باقی ہوئی بچیوں کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوتا ہے، آگے سوالیہ نشان ہے. یہ سوالیہ نشان کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ یہ والدین کی سستیاں کوتاہیاں، اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرنا، اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اس لیے خدا را اپنی نسلوں کے اوپر ترس کریں، اپنے بچوں کے اوپر رحم کریں اور اپنے بچوں کی شادیاں ٹائم پہ کریں. اگر آپ کے حالات کمزور ہیں، انشاءاللہ مجھے یقین ہے آپ ایسے یقین کے ساتھ اپنے بچے کی شادی کریں. یا اللہ میں نے جہیز بھی نہیں اپنے بچے کے لیے لے کے آنا، صرف بہو لے کے آنی ہے. اگر مالک ہمیں دے سکتا ہے تو اس ایک آنے والی بہو کے لیے رب نہیں ہمیں دے گا. یہ عزم تو بنا کے دیکھیں، یہ عقیدہ تو بنا کے دیکھیں، یہ اپنے رب پر اعتماد اور توکل تو کر کے دیکھیں، پھر آپ دیکھنا آپ کے گھر میں سکون کتنا آتا ہے، آپ کے گھر میں کس قدر بہاریں اللہ پیدا کرتا ہے. نہیں تو اگر تھوڑا سا ماڑا گھر ہو، بہو جہیز زیادہ لے ہے، ساری زندگی کلونی نہیں دیتی، اتنا ٹرکاں نے ٹرک میں سامان لے کے آئے ہیں تو لڑائیاں ہی جاننی چاہیے. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج آپ نے رزق حلال کے جو اسباب ہیں، رزق میں بڑھوتری کے جو اسباب ہیں، ان میں سے آج آپ نے نامہ سبق سنا. وہ کیا ہے؟ سارے نکاح. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.